السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں کا میرے چینل وظیفہ اور ذکر میں سب کا استقبال کرتی ہوں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا 2 درخت زمین پر اگے اور بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی بلندی عالم بالا تک پہنچی اور عالم تمام ان کے زیر سایہ ہوا۔ فرعون نے اس عجیب و غریب خواب سے بہت حیران ہوا، چنانچہ صبح اٹھ کر اپنے درباریوں، حاکموں، نجیموں، جادوگروں کو بلا کر ان سے اپنا خواب بیان کیا۔ کہا کہ مجھ سے اس عجیب خواب کی تعبیر بیان کرو۔ ان سب نے کہا کہ ہمیں تھوڑا وقت دو تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ حکمت دانوں نے کہا ہم اس کی تعبیر اپنی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں۔ نجیموں نے کہا کہ ہم ستاروں کی چال دیکھتے ہیں، اس خواب کی تعبیر کے بارے میں حساب لگاتے ہیں۔ جادوگروں نے بھی اپنے علم اور علمات کے استعمال کرنے تک کا وقت مانگا، چنانچہ سب نے اپنا اپنا حساب کتاب مکمل کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے اصلاح مشورہ کیا۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے یوں بیان کیا کہ اے فرعون، ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو کہ بڑا ہونے پر تمہاری تمام ملکیت خراب کرے گا، تمہاری بادشاہی کو ختم کرے گا۔ تمہاری بادشاہی کو ختم کرے گا، سب لوگ اس کے زیر سایہ ہوں گے۔ یہ سن کر فرعون پریشان ہوا اور پوچھا بتاؤ بچہ کب پیدا ہوگا؟ وہ بولے اس 3 رات دن میں باپ کی پشت سے ماں کی رحم میں آئے گا۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ سارے شہر میں منادی کرا دو کہ جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں، آج سے کوئی مرد اپنے جوڑوں کے ساتھ ہم بستری نہ ہونے پائے، نہ کوئی عورت اپنے شوہر سے ہم بستری کرے۔ جو حکم عدالوی کرے گا اس کا قتل کر دوں گا۔ اپنے خاص آدمیوں کو ایک ایک بنی اسرائیل کے گھر پہ۔ فرعون کے ڈر کے مارے کوئی آدمی اپنی بیوی سے مشاورت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی کے سامنے کوئی چارہ نہ تھا۔ باوجود اس کے 3 دن کے اندر جو نجومی نے کہا روز موعود میں بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے شکم میں آئے۔ سبحان اللہ! حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو عمران کی بیوی تھی، بنی اسرائیل کی قوم سے تھی۔ پہلے ان سے ایک بیٹا جن کا نام ہارون علیہ السلام اور ایک بیٹی جن کا نام مریم علیہ السلام تھا تولد ہوئے تھے۔ عمران فرعون کے ساتھیوں میں سے تھا اور اس دن فرعون کے محل میں تھا۔ ادھر بیوی کو شوق مباشرت کا ہوا، بہت صبر کیا، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی، صبر و قرار تمام بحکم ربی جاتا رہا تو آدھی رات کے وقت اٹھی اور گھر سے نکل پڑی اور فرعون کے محل کے دروازے پر جا پہنچی۔ مرضی الہی سے تمام دروازے محل کے کھل گئے، تمام نیک بانوں اور دربانوں پر نظر طاری ہو گئی، نیند طاری کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل سے اس وقت تمام ڈر خوف نکال دیا گیا، چنانچہ وہ بے خطر محل میں داخل ہوئی اور سیدھا فرعون کی خواب گاہ تک جا پہنچی تو اپنے شوہر کو دیکھا فرعون کی نگہبانی میں کھڑے ہیں اور سوائے ان کے تمام لوگ نیند کو طاری کر دیا گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے دل میں بھی وصال خواہش کو اجاگر کیا۔ پس جب انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا، صبر و قرار تمام جاتا رہا، بس دونوں میاں بیوی نے وہاں سے ہٹ کر مباشرت کی۔ اس طرح مرضی الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی رات کو اپنے باپ کی پشت سے ماں کی شکم میں آئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں سے نکل کے اپنے گھر آ گئی اور یہ بھید کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ رب العالمین کے 4تھے روز صبح کے وقت فرعون نے اپنے پھر تمام نجومی حکمران دانوں کو بلایا، پوچھا کہ کہو
تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو، پیدا ہوا یا نہیں؟ تب انہوں نے اپنے اپنے حساب کتاب لگاتے ہوئے انہیں گن جوڑ کر جواب دیا کہ شب گزشتہ کو وہ لڑکا اپنی باپ کی شلب سے ماں کی رحم میں آ چکا ہے۔ تب معلوم ہوا کہ تمام سپاہیوں اور پہرے داروں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار ڈالو اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، اور 70 درہم باگوز خون کے اس کی ماں کو دے دو۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ چند روپیوں کے لالچ میں ماں باپ نے اپنے بچوں کا لا کر خود فرعون کے حوالے کرتے رہے اور اس مردود کے حکم پر خود مار ڈالتے تھے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک کتبی کو تعین کیا جو بچے کی پیدائش پر دیکھتے، اگر لڑکا ہوتا تو اسے مار ڈالتے اور اس کے خون کے بدلے ماں باپ کو 70 درہم عطا کرتے، اگر لڑکی ہوتی تو زندہ چھوڑ دیتے۔ پس بنی اسرائیل فرعون ماعون نے دکھ رکھا ہوا تھا کہ بیٹوں کا قتل کرتا تھا۔ اس طرف کتبی عورتیں آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی، غیر محرم آ کر حمل دیکھتے پیٹ سے ہے یا نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تک فرعون نے لوگوں کو دیتے ہوئے بڑی تکلیف تمہارے بیٹے جتنی رکھتی تمہاری عورتیں، اس آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی کہ آدمی آتے ہیں بنی اسرائیل کی عورتوں کے حمل دیکھتے ہیں پیٹ ہے یا نہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے تھی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا، روٹی بنا رہی تھی، درد جچکی کا اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طلوع ہوئے مانند آفتاب منور کے، ان کے نور سے پورا گاہ اٹھا، جو کوئی ان کی طرف دیکھتا آنکھیں کھرا ہو جاتی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کچھ ہی دیر ہوئی کہ فرعون کے لوگ آ پہنچے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اندیشہ ہوا، اگر ان کو پتہ چلا تو ضرور میرے بچے کو مار ہی ڈالیں گے، اور اللہ سے دعا کر رہی تھی، تو ہی میرے بچوں کو ان کے ظالموں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ، اگر انہوں نے دیکھا تو یہ مار ہی ڈالیں گے۔ آخر جب کوئی جگہ چھپانے کو نہ ملی تو روٹیاں بنانے کے لیے جو تندور تپایا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، اس پر ایک خالی دیگ چڑھا دی۔ دیکھنے کو یہی گمان ہوتا تھا کہ کھانا پک رہا ہے۔ اس کے بعد فرعون کے لوگ آ کے عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ اثر حمل کا نہ دیکھا، باقی گھر بھی دیکھا، لیکن تندور کو جلتا ہوا دیکھ کر خیال کیا کہ بھلا اس میں کوئی کیسے ہو سکتا ہے، اور واپس چلے گئے۔ جب بنی اسرائیل کے لڑکی کا قتل کیے جانے لگے تو کتبی فرعون کے پاس پہنچے، عرض کی کہ اب اے بادشاہ، اگر اسی طرح بچے قتل کرتے رہے تو قریب ہے کہ بنی اسرائیل میں لڑکے بالے ختم ہو جائیں گے، اب ہمارے کام اور خدمت کون کرے گا؟ تب ماعون نے اعلان کیا کہ ایک دن پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دو اور دوسرے دن قتل کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس دن ہوئی تھی جس کو چھوڑ دیتے تھے۔ ماعون روز نجومیوں سے اس بات دریافت کرتا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تب انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ حفاظت والے دن پیدا ہو چکا ہے۔ تب حکم جاری کیا کہ اس شہر میں دیکھو، جس گھر میں نومولود بچہ نظر آئے تو قتل کر دو۔ پس جب فرعون کے لوگ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ کی والدہ کو ڈر ہوا کہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ تب انہوں نے آپ کو تندور میں ڈال دیا جو اس وقت دہک رہا تھا۔ جو فرعون کے لوگ دیکھ بھال کر گھر میں کسی بچہ نہ پا کر واپس ہو لیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بچے کا دھیان آیا، تب وہ اپنے بچے کے غم میں رونے لگی، گال پیٹنے لگی، مجھ سے کیسا ظلم ہوا، میں نے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دیا۔ تندور کی طرف دیکھا، اس میں دہکتی ہوئی آگ کو دیکھا، خود سے کہنے لگی،
ہائے اب تو وہ تو معصوم جان جل کر بھسم ہو چکا ہوگا، راکھ بھی نہ ہوگی، کاش اس کی کوئی ہڈی مل جاتی، اپنی دکھ اپنے غم دل کو کچھ تو دوا کرتی۔ اس کے بعد تندور پر سے ڈیگ اتاری، شاید جگر کا گوشت کی کوئی بقایات مل جائے۔ جب ڈیگ اٹھائی تو دیکھا بچہ بالکل حفاظت کے ساتھ آگ میں کھیل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سیب ہے، گویا موسم کے سیبوں کا ہرگز نہ تھا۔ بس یہ دیکھ کر حیران ہوئی، اللہ حضور کے سجدہ شکر بجایا۔ اس کے بعد بچے کو آگ سے نکالا، دل میں ڈرنے لگی، سوچ میں پڑ گئی بچے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اسے آ کر لے جائیں اور اسے مار ڈالیں، یا کوئی اور دیکھ کر روپے کے لالچ میں فرعون کو اس کی خبر نہ کر دے، اس کا قتل نہ کر دے۔ فکر میں روتی جاتی اور بچے کو چھپانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرتی۔ تب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، پس ہم نے حکم بھیجا، موسیٰ کی ماں اس کو دودھ پلا، جب تم اس کو ڈر ہو کہ اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل کے پانی میں، نہ خطرہ کر نہ غم کھا، عنقریب پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم دیا، اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں غم نہ کر، اسے دودھ پلاؤ، اگر تمہیں فرعون کی طرف سے اس کی جان کا خطرہ ہے تو اسے دریائے نیل میں ڈال دو، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، جلد سے جلد دوبارہ تمہاری طرف بھیج دیں گے، تب تمہیں کوئی خطرہ اس کی جان کی طرف نہ ہوگا۔ یہ ہمارا رسول ہے، یہی ہے جو فرعون کی ملکیت کو تباہ کرے گا، بنی اسرائیل کی حفاظت کے ساتھ فرعون کے ظلم سے نکال لے جائے گا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت سن کے بہت خوش ہوئی، کسی بڑھائی کی تلاش سے گھر سے نکلی، صندوقچہ تیار کروا سکی جس میں رکھ کر جب موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بہا سکے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بشارت ایک بڑھائی کے ان کے سامنے آیا۔ تب انہوں نے پوچھا، کیا تم صندوق بنانا جانتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام فرمایا، جانتا ہوں۔ پس انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت ایک بڑھائی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ ان کے گھر آئے۔ صندوقچہ اللہ کے حکم سے ایسا تیار کیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام صندوقچہ تیار کر کے وہاں سے نکلے، یہ بھید سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ ایک اور روایت میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑھائی کو لے کر گھر آئی، یہ بات کسی کو معلوم نہ پڑی مگر ایک ہمسائے نے آپ کو دیکھ لیا، پس وہ پیچھے ہوا، گھر میں ایک بچے کی موجودگی کے بارے میں جان گیا، اس راز سے واقف ہو گیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوف ہوا کہیں اس راز کے بارے میں فرعون یا اس کے لوگوں کو نہ بتا دے، لہٰذا اس نے اپنے پاس سے 70 دینار بطور رشوت عطا کیے، اسے قسم دے کے کہا کہ خبردار اس بات کا ذکر کبھی نہ کسی سے کرنا۔ بڑھائی کو بھی 70 دینار بطور اجرت ادا کیے رخصت کیا۔ اس ہمسائے نے بھی بیوی سے 70 روپے لے کر قسم کھائی اور شیطان اس کے دل میں خلل پیدا کیا، اگر تو اس بارے میں فرعون کو خبر کرے گا، یقیناً وہ ایک اچھی خبر دینے کی عوض سے تجھے انعام دے گا، تجھ پر اپنی نعمتوں کی نوازشوں کو بڑھائے گا۔ پس اس نیت سے فرعون کے محل کی طرف چلا، اسے لڑکے کے بارے میں خبر دے، کچھ انعام حاصل کرے اور فرعون کی خدمت نعمت سے سرفرازی حاصل کرے۔ چنانچہ جب فرعون کے پاس پہنچا اور چاہا کہ بتائے، تب اللہ تعالیٰ نے زبان بند کر دی، وہ گونگا ہو گیا، لہٰذا واپس آ گیا۔ جب باہر نکلا تو زبان پھر کھل گئی،
پھر چاہا جا کے بتائے، جب فرعون کے سامنے پہنچا تو پھر گونگا ہو گیا، جب باہر آیا تو زبان کھل گئی۔ اسی طرح 7 مرتبہ چلتا رہا، زبان بند ہوتی رہی اور باہر نکلتا زبان کھل جاتی۔ اسے اس کی حرکت سمجھ میں آ گئی، حرکت سے پاس آ گیا، سچے دل سے توبہ کی، ایمان لایا، دوبارہ یہ بات کسی سے نہ کہنے کا عہدہ کیا، اس پر قائم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا، اس کے بعد انہوں نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر صندوقچے میں بند کیا، پھر صندوقچے کو دریائے نیل پہ بہا دیا اور اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو کہہ دیا کہ اے بیٹی، تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ دریا کنارے پہ جا، ایسا نہ ہو کوئی اسے صندوقچے کو دیکھتے ہوئے پھر آ کے خبر کرنا، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے، کہہ دیا ہے اس کی بہن کو اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر وہ دیکھتی رہی اجنبی ہو کر، ان کی خبر نہ ہوئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوقچے پہ نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی جانب دیکھ رہی ہو اور اس وجہ سے کوئی اس طرف انہیں دیکھتے ہوئے دیکھ کر صندوقچے کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، لہٰذا اسی طرح کسی کو بھی اس بارے میں خبر نہ ہوئی سوائے اللہ کے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فرعون کا اعلان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انوکھا واقعہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں آپ کے نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد کیا جائے گا۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور آگے سے ہمارے چینل سے جڑے رہیں، جس سے ہمارے چینل کی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔